بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ فیض احمد فیض نے بہت سال پہلے کہا تھا خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ اگر آپ اسلام آباد شہر سے واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ خواجہ ناظم الدین روڈ ہے، یہاں پہ خیابان سہروردی ہے، یہاں پہ AK فضل حق روڈ ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ سب بزرگ بنگالی تھے۔ ان کا تعلق تھا سابقہ مشرقی پاکستان کے ساتھ، لیکن اب وہ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب وہ پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور اس پاکستان میں آج بھی ناظم الدین روڈ ہے، اس پاکستان میں آج بھی خیابان سہروردی ہے، اس پاکستان میں آج بھی AK فضل حق روڈ ہے۔ اور آج 16 دسمبر کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، کیا ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا۔ ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما عبدالقادر مولا کو پھانسی دی گئی، تو اس سے جو 16 دسمبر 1971 کا زخم ہے وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم 16 دسمبر 1971 کا جو سانحہ ہے، دی گریٹ ٹریجڈی، اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسے حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود مفتی صاحب، جو کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں سیکٹری تعلیم تھے اور جنگی قیدی بھی بنے۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب رویداد خان صاحب، جو کہ حکومت پاکستان کے سیکٹری انفارمیشن تھے، اور جب ملٹری آپریشن شروع ہوا تو یہ اس وقت ڈھاکہ میں موجود تھے۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی کلی خان صاحب، جو کہ پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور انہوں نے جو سابقہ مشرقی پاکستان ہے وہاں پر بھی سرو کیا ہوا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کریں گے جناب علی کلی خان صاحب سے۔ السلام علیکم علی کلی خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ یہ بتائیے کہ 1971 کا جو 16 دسمبر کا دن تھا، اس دن پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا انڈین فوج کے سامنے۔ آپ نے سرنڈر نہیں کیا تھا، یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو ذرا بتائیے کہ آپ نے سرنڈر کیوں نہیں کیا تھا اور آپ وہاں سے کیسے بھاگ گئے؟ جی میر صاحب، میں ایسٹ پاکستان پہنچا تھا اپریل 9 یا 10 تاریخ 71 میں۔ میں ان دنوں میں آرمی ایوییشن میں ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا، اور میں میجر رینک کا تھا۔ تو وہاں میں پہنچا، جیسے میں نے کہا، 9 یا 10 اپریل کو، پھر وہاں رہے ٹل 16 دسمبر کی صبح تقریباً 2 بجے یا 2:30 بجے ہم نے وہاں سے ٹیک آف کیا، اور ہم 4 آرمی ایوییشن کے سب باشندے جتنے بھی پائلٹ تھے، تقریباً کوئی 7 جہاز تھے، اور پلس اس میں ہمارے جو فلائنگ کرو میں فلائٹ انجینئر تھے، کرو چیف تھے، یہ سب ہم نے 5-5 منٹ کی اس پہ کیا کہتے وقفے سے کراچی سے ٹیک آف کیا، اور ہم سب روانہ ہو گئے with a total of about 170 women اور چلڈرن، اور ہم گئے وہاں پہ برما میں ایک شہر ہے اکیاب، جو کہ ایسٹ پاکستان کے قریب ترین تھا، وہاں جا کے ہم نے لینڈ کیا۔ اور ہوا ایسے تھا کہ جی ہم تو وہاں حالات کی وجہ سے صرف رات کو فلائنگ کرتے تھے، تو شام کو جو ہمارے CO تھے، ان دونوں میں لیفٹیننٹ کرنل لیاقت اسرار بخاری، جو بعد میں بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے، وہ ایسٹرن کمانڈ سے جا کے اپنے جو ہمارے مشن تھے رات کے وہ لے کے آتے تھے۔ تو اس رات جب وہ گئے واپس آئے تو انہیں وہاں پہ آرڈر ملے کہ جی صبح سرنڈر ہے، اور ہمیں ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے ان کو ڈیمولیشن کے لیے تیار کرنے چاہیے۔ تو جتنے بھی ہم وہاں پہ تھے ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نکل سکتے ہیں، اور 2 طریقے تھے، یا نیپال کا راستہ تھا یا برما کی طرف۔ تو ہم سب نے برما کی طرف اختیار کیا راستہ، اور اسی وجہ سے ہم صبح 2 بجے روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم بچ گئے تھے، اور یہ اسکواڈرن جو تھا جی 4 آرمی ایوییشن اسکواڈرن تھا، اور مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ، یا کہتا ہوں کہ 4 ایوییشن اسکواڈرن واحد اسکواڈرن تھا، یا واحد یونٹ تھی پاکستان آرمی کے، جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اور ہم پھر وہاں برما پہنچے، اور وہاں کوئی مہینہ وہاں ان کے مہمان رہے، پھر وہاں سے ہم پاکستان آ گئے۔
جو بھی وہاں سے نکل سکتا تھا وہ نکل آئے تھے وہاں سے جی. اور جو فائٹرز تھے چونکہ وہ ٹیک آف نہیں کر سکتے تھے رن وے کی ڈیمیج کی وجہ سے، تو ان کو ایئر فورس والوں نے وہیں پہ اڑا دیا تھا. لیکن ایئر فورس والے جو پائلٹ تھے وہ ہم سے پہلے نکل آئے تھے ایک چھوٹے جہاز میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے بہت سے پائلٹ بھی وہاں سے نکل گئے تھے؟ جی بالکل بجا ہے جی. اچھا جی مسعود مفتی صاحب، یہ ہم نے ایک ایسی کہانی اپنے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سے ہماری آرمی کے اور ایئر فورس کے افسران ایسے بھی تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور پاکستان صحیح سلامت پہنچ گئے. اچھا، آپ کی کتاب جو ہے یہ چہرے مورے، یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس میں بڑا اچھا انالیسس کیا ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے. سمپل سا کوشچن ہے، پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ یہاں کے با اثر طبقے مشرقی پاکستان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اس کو توڑنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ایسی ہر تحریک کو ڈسکریج کیا جو یونائٹڈ پاکستان کے لیے تھی، اور ہر ایسے آدمی کو، ایسے نعرے کو، 6 پوائنٹس کو اور لوگوں کو انکریج کیے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اچھا، آپ بھی جنگی قیدی بن گئے تھے وہاں پہ؟ جی میں بھی. آپ نے بھارت کی قید میں لمبا عرصہ گزارا. جی 2 برس. جی رویداد خان صاحب، آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو بہت سی کتابیں ہیں جو ایسٹ پاکستان کے کرائسس پہ لکھی گئی ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہی بات پتہ چلتی ہے جو کہ مسعود مفتی صاحب نے کی. کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ ایسٹ پاکستان سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی؟ سب سے پہلی بات جی، آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی کا ڈیٹ فکس ہوا تھا. ہاں. یو وڈ آلسو ریکال کہ میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے پرل کانٹیننٹل میں، تو مجھے پرل کانٹیننٹل ڈھاکہ، پرل کانٹیننٹل ڈھاکہ جی. تو مجھے کہنے لگے، بڑے غصے میں تھے، مجھے کہنے لگے یہ یا نے کیا کر دیا ہے کہ ڈیٹ فکس کر دی ہے نیشنل اسمبلی کی. یہ تو اس کو تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. میری تو یہ کوشش تھی کہ اسمبلی کے باہر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کوئی فیصلہ ویسا ہو جائے، وہ اسمبلی کے اندر وہاں جا کر کے تو اس کی بھاری اکثریت ہے، وہ کدھر ہماری بات مانے گا جی. یہ اس نے کیا کیا، یہ تو بڑا ظلم کیا ہے اس نے. اب میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اچھا، اس کو چینج کرنا چاہیے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی اب کیسے چینج ہوگا؟ وہ شیخ مجیب الرحمان، یہ تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. کورٹ مجھے کہتا ہے بالکل آسان کام ہے. میں نے کہا کیا آسان کام ہے؟ کہتا ہے ڈھاکہ میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرو، اس کے بعد ٹیئر گیس ہوگا، اس کے بعد لاٹھی چارج ہوگا، اس کے بعد فائرنگ ہوگی. اف یو ہیڈ ول رول، تاریخ بدل جائے گی. اصولی طور پہ تو اس کو اکثریت مل گئی تھی، اقتدار اس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹ جو چینج ہو گئی، جو اس نے فکس کر دی تھی اور یہ اس کو چینج کر دیا تھا، یہ بھی بڑی سخت غلطی تھی جی. بنگالی نے کہا کہ یہ کیا گیم کھیل رہے ہیں، یہ تو انتقال اقتدار کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں جی. اچھا جنرل علی قلی خان صاحب، بہت سے جو آپ کے کولیگز تھے، آپ کے سینئرز تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی فال آف ڈھاکہ پہ، اور ان میں سے ایک کتاب یہ جو ہے یہ میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ صاحب کی بھی ہے، اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری. تو آپ نے کبھی اس کتاب پہ نظر دوڑائی ہے؟ جی میں نے خادم راجہ کی کتاب کو دیکھا ہے جی، لیکن جو میرے نظروں میں سب سے اچھی کتاب ہے جی خادم راجہ صاحب کی کتاب، تو بڑے سرسری اس میں ہے، اور وہ جب وہاں حالات بگڑ گئے تھے اس سے پہلے چلے گئے تھے، ان کی پوسٹنگ آ گئی تھی. لیکن جس کتاب کی طرف میں آپ کا دھیان لے جاؤں گا وہ ہے ٹریجڈی آف ایررز، جنرل کمال متین الدین کی. انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے جی، اور بڑی ڈیٹیل میں انالیسس کی ہے جی. اور انہوں نے خاص طور پہ جو ایک فگر جو بڑی غلط کوٹ ہوتی ہے اسی تاریخ سے کہ جی 90,000 سولجرز نے سرنڈر کیا.
یہ بالکل غلط ہے جی، ٹوٹلی اوے فرام دا ٹروتھ. اور اگر آپ یہ کمال متین الدین کی کتاب پڑھیں جنرل کمال متین الدین، تو انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. میں ابھی میرے مجھے سامنے پتا ہے نہیں ہے، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایکچولی 43,000 تھے سولجرز، باقی تھے پیراملٹری ٹروپس، پولیس والے، اور یہ ہمارے ساتھ مسعود مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیولینز تھے. تو جو سیولینز بھی جو گرفتار کر لیے، جو جنگی قیدی بن گئے، تو وہ تعداد کل ملا کے 90,000 بنتی تھی. جی ایگزیکٹلی میر صاحب، بالکل. اور ان میں کئی بچے، عورتیں، بہت سی. اچھا، اس میں میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کمال متین الدین صاحب نے بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے. تو خادم حسین راجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، جیسا کہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ واپس ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ 10 مارچ 1971 کو ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ہمیں بلایا، اور جنرل نیازی نے ہمیں کہا کہ میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا. تو اتنی نفرت کیوں تھی جنرل نیازی صاحب، اتنی نفرت کیوں کرتے تھے بنگالیوں سے؟ میر صاحب، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نہ وہاں حاضر تھا اس وقت، اور میں بعد میں وہاں پہنچا تھا، نہ میں نے دیکھا ہے. لیکن جس کسی نے بھی نفرت کی ہے، بڑے شرم کی بات ہے اور بری بات ہے. لیکن ہمارے، جیسے میں نے کہا جی، ہمارے سارے پاکستانیوں سے، سارے تو نہیں بٹ اکثر و بیش جو ہمارے بزرگ تھے، ان سے ایسٹ پاکستان کے بارے میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں، اور وہ گریجولی ملٹیپلائی ہوتی رہی ہیں. اور خاص طور پہ جب اس رویداد خان جس ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تو بات بہت ہی بڑھ چکی تھی. اور یہ جو ہمارے جتنے بھی فوجی تھے جی وہاں پہ ویریس کنٹونمنٹس میں، وہ سب وہاں پہ قیدیوں کی طریقے سے رہ رہے تھے، اور بہاریوں کے اوپر، نان بنگالیز کے اوپر ظلم شروع ہو گئے تھے جی. اینڈ اگر آپ کو یاد ہو، ایک ٹائم یا نیوز ویک میں ایک تصویر کور پہ آئی تھی کہ ایک بنگالی نے ایک ویسٹ پاکستانی خدا خبر سولجر تھا یا رینجرز کا تھا، اس کا سر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور وہ لے کے پھر رہا تھا، اور یہ ٹائم اور نیوز ویک کے کور پہ نکلی تھی. ان کو بھی باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا. یہ استاد تھے، ٹیچر تھے. آپ مسعود مفتی صاحب، آپ بتائیں گے، آپ نے بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، آپ کی کتاب میں نے دیکھا لکھا ہوا. یہ جو مکتی بانی تھی، یہ مکتی بانی جو ہے، یہ کب وجود میں آئی؟ اور یہ جو اسٹوڈنٹس تھے، بنگالی اسٹوڈنٹس، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے، ان چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں موقع پہ موجود تھے، ان چیزوں کو پن پوائنٹ کرنا ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے سب سوالوں کا جواب حمود الرحمان کمیشن نے بڑی مفصل انداز میں دے دیا ہے، اور اس میں اب کوئی ابہام نہیں رہا، اور اس میں ہمیں کوئی گیس ورک اور کائٹ فلائنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح ہے کہ مکتی باہنی جو تھی وہ ہندوستان نے کریٹ کی تھی ڈیلیبریٹلی، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ برسات کے موسم کے فوراً بعد وہ ادھر آ جائیں گے. ان کی ٹریننگ شیڈیول جو تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ برسات کے فوراً بعد وہ مشرقی پاکستان کے اوپر انٹر کریں گے. اور اس کے بعد جب ہم POW تھے تو وہاں انڈین فوج کے لوگ جو ہوتے تھے بعض، ان میں ذکر کیا، کہنے لگے جی مکتی باہنی کوئی نہیں تھی، وہ ہم ہی لوگ تھے جو ادھر گھوم رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں سے تو ہم پہلے بھی مل چکے ہیں. اس میٹافوریکلی وہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے تو ہم پہلے بھی مل چکے تھے، جو مکتی باہنی تھی وہ ہم ہی لوگ ہوتے تھے. تو ایکچولی مکتی باہنی کے نام پہ دو چیزیں تھیں جی. ایک ایکٹیو انڈین آرمی تھی. مثلا جب میمن سنگھ میں اپریل میں ہماری آرمی پہنچی ہے اور انہوں نے اس علاقے کو کلیئر کیا ہے، لیکن 25 مارچ سے لے کے اینڈ آف اپریل تک وہاں انڈین سکہ چلتا تھا. انڈین فوج، یعنی فوج اس میں نہیں تھی، وردیوں میں نہیں تھے وہ، لیکن وہ مکتی باہنی بن کے اس علاقے میں بالکل گھوم پھر. یعنی کہ وہ انڈین آرمی ہی مکتی بانی تھی؟ نہ، بھی ہی انڈین آرمی بھی تھی اس میں. ہاں جی، وہ مکتی باہنی میں ایکچولی جن لوگوں کو وہ ٹرین کرتے تھے، اتنی تیزی میں ٹریننگ دی. تو یہ کراس بارڈر ٹیررزم تو اس خطے میں پھر انڈیا نے شروع کیا نا؟ جی ہاں، وہ تو. اچھا، لیکن آپ نے اپنی کتاب میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں دی ہیں، سب باتیں میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 224 پہ لکھا ہے کہ لیفٹ، یہ اور حمود الرحمان کمیشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جی، کہ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے متعلق
ذاتی بدچلنی جیسے الزامات کی وجہ سے ان کی شہرت سیالکوٹ، لاہور اور ڈھاکہ میں بہت خراب تھی، جو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو پان کی سمگلنگ سے مزید آلودہ ہو گئی۔ جی جی اچھا، پھر آپ نے لکھا ہے جی کہ مارشل لا کے فرائض کے دوران بہت سے سینئر فوجی افسران، بالخصوص چوٹی کے افسران، کرپشن، شراب و شباب کی ہوس اور زر زمین کے لالچ کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا جنگی رجحان ول ٹو فائٹ ختم ہو گیا، بلکہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی کند ہو گئیں اور وہ اس قابل نہ رہے کہ کسی جنگ کے لڑنے میں اہم اور نازک فیصلے کر سکیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ فوج کے تعلیمی نصاب میں ایسے مضامین بھی شامل کیے جائیں جس سے نوجوان ذہنوں میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کا احترام بڑھ سکے۔ تو یہ کیا آپ کے خیال میں مارشل لا کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی تھیں؟ دیکھیے، پہلے میں بہت شکریہ، آپ نے اس کو پڑھ دیا ہے، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے نہیں لکھا جی، یہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ یہ دیا؟ اس حوالہ بھی نہیں دیا جی، یہ ترجمہ ہے، براہ راست ترجمہ ہے ان کی انگریزی کا، ورڈ ٹو ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ترجمہ اچھا ہے یا برا ہے، یا ایک آدمی ایک انداز میں کرے گا، دوسرا آدمی دوسرے انداز، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ حمود الرحمان کمیشن کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو صرف اس وجہ سے کوٹ کیا ہے کہ میں 4 کتابیں لکھ چکا ہوں ان سمیت، اور ان کتابوں کو پہلے یعنی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے آؤٹ ہونے سے پہلے یہ ساری کتابیں جو تھیں وہ حالات کے تجزیے کے طور پہ تھیں، اور ان میں ان چیزوں کا ڈائریکٹلی تو ذکر یعنی یقین کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کی طرف حوالہ، ان کی طرف اشارے ضرور تھے کہ ان چیزوں کا شک پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے یہ پورشن اس لیے یہاں شامل کیا کہ جو چیزیں میں پہلے محض حالات کے تجزیے کے طور پہ لکھ رہا تھا ان کی تائید اور تصدیق حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کی ہے۔ جی اچھا، اور گفتگو کے دوران جنرل علی قلی خان خٹک صاحب نے جنرل کمال متین الدین صاحب کی کتاب ٹریجڈی آف ایررز کا حوالہ دیا، اور اس میں بھی بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں وقفہ لوں گا، لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کو مشہور شاعر جناب حبیب جالب صاحب کی نظم کے کچھ اشعار ضرور سناؤں گا۔ جب ایسٹ پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو جالب صاحب نے کہا تھا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو جالب صاحب کو بھی پتا تھا کہ آپ منزل کھو رہے ہیں، اور انہوں نے اس فوجی آپریشن کی مخالفت کی، انہیں غدار کہا گیا، حالانکہ وہ غدار نہیں، ایک محب وطن پاکستانی کی پکار تھی۔ ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔